السلام علیکم ناظرین، میں ہوں منصور خان. اپنے ڈیٹل چینل کے اوپر آپ کو خوش آمدید کہوں گا. سب سے پہلے آپ سے ریکویسٹ کہ چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے، بیل آئیکن پریس کیجیے. اگر آپ کو ویڈیو پسند آئے اسے لائک اور شیئر ضرور کیجیے گا. جناب انتظار فرمائیے اس بات کا کہ مخصوص نشستوں کے حوالے سے ایکسپیکٹ کیا جا رہا تھا کہ آج فیصلہ آ جائے گا. مختلف چینلز یہی رپورٹ کر رہے ہیں کہ امکان ظاہر کیا جا رہا ہے کہ اگلے 24 گھنٹے میں اب شاید یہ فیصلہ آ جائے. لیکن وہ مسلمانوں تکا لگاؤ وہ والا سلسلہ جو ہے وہ چل رہا ہے. میں بہت سے یوٹیوب چینلز کے اوپر میں دیکھ رہا تھا، ہر کوئی جو ہے وہ اپنی اپنی بیٹنگ کر رہا ہے بیٹھ کے کہ جناب 7-6 کا آئے گا، نہیں 8-5 کا آئے گا. ہر کوئی اپنے اپنے طریقے سے جو ہے نا وہ اس کو میجر کر رہا ہے. بٹ آئی تھنک آئی ول ریزسٹ دیٹ، اور ہم ویٹ کریں گے کہ سپریم کورٹ جو ہے اس کے حوالے سے اپنا کیا فیصلہ دیتا ہے. لیکن اس کے علاوہ اور بہت سی ڈیولپمنٹس ہوئی ہیں قانونی طور پہ، عدالتوں کے اندر بھی، سیاسی طور پہ بھی، ان کو بیٹھ کے ڈسکس کرتے ہیں. ایک تو جناب نئی چیف جسٹس لاہور ہائی کورٹ، انہوں نے جسٹس عالیہ نیلم صاحبہ، انہوں نے اپنے عہدے کا حلف اٹھا لیا ہے. صبح 9-9:30 بجے گورنر ہاؤس پنجاب کے اندر جو ہے وہ یہ تقریب منعقد ہوئی. اچھا، بڑی ایک انٹرسٹنگ بات جو ہے وہ یہ ہے کہ اب صوبے کی جو وزیر اعلیٰ ہے وہ بھی ایک خاتون ہے، اور لاہور ہائی کورٹ کی جو چیف جسٹس ہیں وہ بھی ایک خاتون ہے. دس از انپریسیڈنٹڈ. یہ آج تک پہلے کبھی اس طرح نہیں ہوا کہ دو اتنے اہم عہدے جو ہیں وہ خواتین کے پاس ہوں. میرے خیال میں یہ بڑی زبردست بات ہے. اور میں تو بلکہ یہ کہوں گا کہ ہو سکتا ہے کہ چیف سیکرٹری بھی جو ہے وہ آگے چل کے کسی خاتون کو لگا دیں تو، اور اگر گورنر بھی کوئی خاتون لگ جائے. ویسے گورنر کے لیے جب پہلے نام ابھی فائنل نہیں ہوا تھا سلیم حیدر صاحب کا جو اس وقت گورنر پنجاب ہیں، تو اس وقت چند خواتین کے نام بھی، ہنا ربانی کھر کا نام بھی اس وقت آ رہا تھا کہ شاید ان کو لگا دیا جائے، لیکن ایسا نہیں ہوا. تو یہ اچھی بات ہے. لیکن اب ساتھ ہی اس کے اوپر جو ہے وہ ایک پالیٹکس بھی شروع ہو گئی ہے. پاکستان تحریک انصاف سے جڑے اکاؤنٹس جو ہیں وہ جسٹس عالیہ نیلم کی پرانی تصویریں جو ہیں وہ شیئر کر رہے ہیں، جس کے اندر ان تصویروں میں جو ہے وہ ان کی بیگم کلثوم نواز کے ساتھ ان کی تصویریں دیکھی جا سکتی ہیں، اور نواز شریف صاحب کے ساتھ بھی بڑے خوشگوار موڈ کے اندر جو ہے ان کی تصویریں دیکھی جا سکتی ہیں. اچھا، میں اس پہ تھوڑا سا میں اس پہ کامنٹ کرنا چاہوں گا کہ اٹ از ناٹ نیسسری کہ اگر آپ کا ماضی جو ہے وہ کسی سیاستدان کے ساتھ رہا ہے یا آپ نے ان کے ساتھ پکچرز کھنچائی ہوئی ہیں، یا ایون اف یو ور کلوز ٹو دیم، تو اس کا مطلب ہے کہ جب آپ ایک چیف جسٹس یا جسٹس کی سیٹ، جج کی سیٹ پہ بیٹھیں گے تو اس کا مطلب ہے کہ آپ کی افیلیشنز جو ہیں وہ ویسی رہیں گی. ثاقب نثار صاحب جو ہے نا ایک بڑی پرائم ایگزامپل ہے. ثاقب نثار صاحب کی تعیناتی جو تھی نا وہ مسلم لیگ نون کے دور میں ہوئی تھی. مسلم لیگ نون کو ہی سہرا جاتا ہے ان کو ایکچولی یہ جوڈیشل پروسیس کے اندر لانے کا. لیکن الٹیمیٹلی کیا ہوا کہ مینی ایئرز ڈاؤن دا لین جب پینما کیس آتا ہے اور وہ سارا کچھ ہوتا ہے تو اس میں ثاقب نثار صاحب کی ہی ججمنٹس کے حوالے سے جو ہے مسلم لیگ نون کو سب سے زیادہ ریزرویشنز ہوتی ہیں. سو وی ڈونٹ نو کہ واٹ ہیپنس. پتہ لگ جاتا ہے، مطلب کافی حد تک چال کا پتہ لگ جاتا ہے کہ کہانی جو ہے وہ کس طرف کو جائے گی. دیر آر ویری فیو ججز ہو آر انپریڈکٹیبل. ناؤ مینی ججز آر بیکمنگ پریڈکٹیبل. ان کے مائنڈ کا جو ہے وہ کافی حد تک پتہ لگ جاتا ہے. تو جسٹس عالیہ نیلم صاحبہ کے حوالے سے فی الحال تو دیر آر ویری گڈ ورڈس، جو ریپوٹیشن ہے دیٹ از ویری گڈ. لیکن اب ظاہری بات ہے وقت کے ساتھ ساتھ جو ہے وہ پتہ لگے گا کہ وہ اپنی ججمنٹس کے ذریعے، کہتے ہیں نا ججز جو ہیں وہ اپنے فیصلے ان کے بولتے ہیں، ججز خود نہیں بولتے. تو اب جسٹس صاحبہ جو ہیں ان کے فیصلے جو ہے وہ بات کریں گے. جہاں پہ ججز کی بات ہو رہی ہے تو وہیں پہ جناب چیف جسٹس اسلام آباد ہائی کورٹ جسٹس عامر فاروق نے جسٹس طارق محمود جہانگیری کی تعیناتی کے خلاف میاں داؤد ایڈوکیٹ، ان کی درخواست کے اوپر جو ہے وہ سماعت کی. ان کی درخواست کے اوپر جو ہے وہ رجسٹرار آفس کی جانب سے چند اعتراضات لگائے گئے تھے، لیکن پھر بھی ان اعتراضات کے ساتھ جو ہے انہوں نے سماعت کی. میاں داؤد کے جو ایڈوکیٹ ہیں، جو وکیل ہیں، انہوں نے عدالت کو کہا کہ سپریم جوڈیشل کمیشن کو فریق بنانے کا اعتراض ہے. ہماری استدعا ہے کہ معزز جج اپنی اہلیت پر پورا نہیں اترتے، اس کی تحقیقات کر لیں. جج صاحب نے کہا کہ جی کیا کسی جج کے خلاف کو وارنٹ دائر ہو سکتی ہے یہ اس طرح کی درخواست؟ تو وکیل نے کہا کہ آپ کے دونوں سوالات کے جواب دیتا ہوں. وکیل نے 1998 کا سپریم کورٹ کا سجاد علی شاہ کیس کے فیصلے کا حوالہ دیا. چیف جسٹس نے کہا کہ آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ اگر جج کا پرسنل معاملہ ہو تو دیکھ سکتے ہیں. وکیل نے جواب دیا جی میں یہی کہہ رہا ہوں. انہوں نے کہا کہ میری درخواست جو ہے وہ قابل سماعت ہے. وکیل نے کہا کہ یونیورسٹی کے لیٹرز پر سوشل میڈیا اور میڈیا پر بحث ہو رہی ہے. چیف جسٹس نے کہا کہ ابھی آپ میرٹ کی حد تک بات نہ کریں، قابل سماعت ہونے پر دلائل دیں، بعد میں قابل سماعت ہونے سے متعلق فیصلہ جو ہے وہ محفوظ کر لیا گیا. ویل ہیو ٹو ویٹ اینڈ سی کہ فیصلہ جو ہے وہ کیا آتا ہے. جب تک ویڈیو ریکارڈ ہو رہی ہے تب تک یہ فیصلہ ابھی نہیں آیا ہے. اس کے علاوہ اسلام آباد ہائی کورٹ نے پی ٹی آئی کا جو جلسہ ہونا تھا اسلام آباد میں، جس کا این او سی منسوخ کر دیا گیا تھا، اور جب این او سی منسوخ ہوا تو پی ٹی آئی نے کہا جی ٹھیک ہے، تھینک یو سو مچ، بہت شکریہ، ہم گھر جا رہے ہیں، نہیں کریں گے جلسہ. تو اس سلسلے میں جو ہے وہ درخواست کے اوپر اسلام آباد ہائی کورٹ میں اس پہ بھی سماعت ہوئی. شعیب شاہین ایڈوکیٹ نے گزارش کی کہ انہیں 27 جولائی کو جلسے کی اجازت دے دیں.
چیف جسٹس عامر فاروق نے پوچھا کہ فروری سے جلسے کا معاملہ چل رہا ہے، اس میں مسئلہ کیا ہے؟ قائم مقام ڈپٹی کمشنر اسلام آباد نے بتایا کہ چیف کمشنر نے جلسے کا NOC معطل کیا ہے، منسوخ نہیں کیا۔ محرم کے 40 دن کے بعد جلسے کی اجازت دی جا سکتی ہے۔ شہریوں نے شکایات جمع کرائیں کہ ان کو نقل و حرکت میں مسئلہ ہوگا۔ چیف جسٹس نے ڈپٹی کمشنر نے کہا کہ آپ کسی کھلی جگہ اجازت دے دیں، سیکورٹی صورتحال اگر آ ہی گئی تھی تو انہیں بلا کر بتا تو دیتے۔ چہلم کے بعد آپ کہیں گے کہ سیلاب آ گیا، سردی ہو گئی، 10 محرم کے بعد کی بات تو سمجھ آتی ہے، چہلم تو بہت دور ہے۔ چیف جسٹس نے کہا کہ پہلے بھی عدالت نے آرڈر کیا، جس طرح چل رہا ہے یہ کوئی مستقل حل نہیں ہے۔ اس کے بعد اس کیس کی سماعت جو ہے 15 جولائی تک کے لیے ملتوی کر دی گئی۔ اچھا جی، ایک اور بڑا امپورٹنٹ کیس، فوجی عدالتوں کا معاملہ، سویلینز کا ٹرائلز، اسے کالعدم قرار دینے کے خلاف اپیل پر جو ہے وہ سماعت ہوئی۔ جسٹس امین الدین کی سربراہی میں 7 رکنی بینچ نے اس کیس کی سماعت کی۔ عدالت میں اٹارنی جنرل منصور عوان جو ہیں وہ روسٹرم پر آئے، انہوں نے کہا کہ ملزمان کے ساتھ میٹنگ، ایکچولی پچھلے ڈیٹ میں بھی یہ ایشو آیا تھا کہ جو فیملی ممبرز ہیں ان لوگوں کے جو گرفتار ہیں اور جن کے یہ ملٹری ٹرائلز چلنے ہیں، ان کا یہ کہنا تھا کہ جی ہمیں ملنے نہیں دیا جا رہا، بہت کئی ہفتے ہو گئے اور ہمیں ملاقات نہیں کرنے دی جا رہی۔ تو اس پہ اٹارنی جنرل نے آج کہا کہ جی ملزمان کے ساتھ میٹنگ جو ہے وہ فکس ہو گئی ہیں، صرف لاہور میں ملاقات کا مسئلہ بنا ہوا تھا۔ حسان نیازی لاہور میں ہیں، متعلقہ حکام کو تجاویز ہم دے دی گئی ہیں۔ جسٹس مندوخیل نے کہا کہ اگر تفتیش مکمل ہو گئی تو جوڈیشل کسٹڈی میں کیوں ہے، پھر تو معاملہ ہی ختم ہو گیا۔ جسٹس عرفان سعادت بولے کہ انسانوں کے ساتھ انسانوں والا سلوک کریں، غیر انسانی برتاؤ نہ کریں۔ جسٹس امین الدین نے کہ اٹارنی جنرل سے سوال کیا کہ زیر حراست افراد کی اہل خانہ سے ملاقات کیوں نہیں کرائی جا رہی۔ اٹارنی جنرل نے کہا کہ متعلقہ حکام کو بتایا تھا کہ ملاقات کرانے کا حکم عدالت کا ہے، تسلیم کرتا ہوں کہ ملاقاتوں کا سلسلہ نہیں رکنا چاہیے تھا۔ آج 2 بجے زیر حراست افراد کو اہل خانہ سے ملوایا جائے گا۔ جیلوں میں منتقلی میں کچھ قانونی مسائل بھی ہیں۔ جج صاحب نے کہا کہ آپ پہلے بتاتے تھے کہ ہر ہفتے کو ملزمان کی فیملی سے ملاقات ہوتی ہے، اب اس سلسلے کو جاری کیوں نہیں رکھتے؟ اٹارنی جنرل کا بیان جو ہے عدالتی ریکارڈ کا حصہ ہے۔ سپریم کورٹ میں وکیل لطیف کھوسا جو اعتزاز احسن صاحب کے وکیل ہیں، انہوں نے کہا کہ ایک ملزم کو فیملی سے نہیں ملنے دیا گیا، اس کا 5 سال کا بچہ انتقال کر گیا۔ ملٹری کورٹس میں ملزمان سے ملاقاتوں کے فوکل پرسن بریگیڈیئر عمران بھی عدالت میں پیش ہوئے۔ جسٹس محمد علی مظہر نے کہا کہ سپریم کورٹ کا کام کیا ہے، کسی بھی فیصلے میں غلطی دیکھنا۔ آپ نے اپیل میں جاری کیا کہ فیصلے میں غلطی بتانی ہے، ملزمان سے ملاقات کا کیا طریقہ کار ہے۔ اس کے علاوہ جناب عمران خان صاحب کی آج 6 پارٹی رہنماؤں سے ملاقات ہو گئی ہے۔ اس میں رؤوف حسن، عمر ایوب، شبلی فراز، شاندانہ گلزار، جنید اکبر اور شیریار افریدی۔ بیسکلی یہ جو مختلف گروپ ہیں جو پچھلی دفعہ ان کی ملاقات نہیں ہو سکی تھی، آج جو ہے وہ ملاقات ہو گئی ہے۔ جب تک کہ ویڈیو ریکارڈ ہوئی ابھی اس کی تفصیلات سامنے نہیں آئی ہیں، لیکن وہ بھی سامنے آ جائیں گی۔ لیکن ایک بڑی انٹرسٹنگ جو بات ہوئی تھی، رؤوف حسن صاحب کل رات کو وسیم بدامی کے شو کے اندر موجود تھے اور انہوں نے کہا کہ میں پہلی دفعہ ٹی وی کے اوپر جو ہے وہ یہ اعتراف کر رہا ہوں کہ پارٹی کے اپنے اندر سے ہمارے ساتھ جو ہے بڑا ناروا قسم کا سلوک جو ہے وہ پارٹی کے ورکرز کی جانب سے کیا جا رہا ہے، ہمارے اوپر بہت تنقید ہو رہی ہے، خاص طور پہ یہ جو پچھلا جلسہ منسوخ ہوا ہے اسلام آباد کا، اس کے بعد جو ہے ہمارے اوپر بہت زیادہ تنقید کی جا رہی ہے، اور اگلی دفعہ جو ہے ہو سکتا ہے کہ جلسہ جو ہے ہم بغیر NOC کے ہی ہم یہ جلسہ کر دیں، کیونکہ اب مزید جو ہے وہ یہ تنقید برداشت نہیں کی جا سکتی۔ پارٹی کے اندر جو ہے بیسکلی بہت زیادہ ڈسٹریبیوشن کی خبریں ہیں، جس طرح یہ جو ابھی شیریار آفریدی، شاندانہ گلزار اور جنید اکبر، یہ تینوں جو ہیں ان کو ایک ہی گروپ سے کنسیڈر کیا جاتا ہے، اور رؤوف حسن، عمر ایوب اور شبلی فراز، ان کو جو ہے وہ ایک گروپ سے کنسیڈر کیا جاتا ہے۔ تو دونوں کی ملاقاتیں اب ہو گئی ہیں، اب دیکھتے ہیں کہ باہر کیا چیز آتی ہے۔ ایک تیسرا گروپ، وہ جو 1 مین آرمی، 1 مین تو نہیں بلکہ 2-3 مین آرمی ہے، اور وہ ہے فواد چودھری صاحب کا گروپ، ان کی اب تک ملاقاتیں جو ہے وہ نہیں ہو سکی ہیں۔ جہاں پہ یہ PTI کے یہ مسائل چل رہے ہیں، وہیں پہ ایک اور ایشو بھی جو ہے وہ سامنے آیا ہے، اور وہ آیا ہے جناب سابق صوبائی وزیر کامران بنگش، PTI کے یہ بھی نوجوان رہنما ہیں، میں یہ کہوں گا۔ تو ان کا ایک انٹرویو آیا ہے وی نیوز پہ، اور وہ فرماتے ہیں کہ جب بھی عمران خان جیل سے باہر نکلیں گے تو تمام معاملہ ٹھیک ہو جائیں گے، پارٹی میں لیڈر صرف عمران خان ہی ہے اور بات بھی انہی کی مانی جائے گی۔ ہمیں یقین ہے کہ عمران خان پارٹی میں اختلافات سے باخبر ہیں اور ایشوز کو دیکھ رہے ہوں گے۔ موجودہ حالات میں عمران خان تک ہر کسی کی رسائی نہیں ہے۔ عمران خان نے کور کمیٹی کو بااختیار کیا ہے تو صرف کور کمیٹی کے فیصلے ہی انہیں تسلیم ہیں۔ انہوں نے شکوہ کیا کہ انہیں عمران خان سے ملنے نہیں دیا جا رہا۔ ایک جمعہ صبح سے شام تک جیل کے سامنے کھڑا رہا لیکن مایوسی ہوئی۔ بہت سارے ایشوز ہیں جو عمران خان کے ساتھ ملاقات کے بعد ہی کلیئر ہوں گے، اور کارکنان بھی یہی چاہتے ہیں کہ ملاقات کروں اور خان تک ان کا پیغام پہنچاؤں۔ کامران بنگش صوبائی حکومت جو علی مین گڈا پور کی صوبائی حکومت ہے اس سے ذرا کچھ خفا دکھائی دیے، لیکن انہوں نے کھل کے اس میں اظہار نہیں کیا انٹرویو میں۔ انہوں نے کہا کہ 9 مئی کے بعد حالات سخت ہیں، پشاور، ٹانگ، DI خان اور ہزارہ سمیت مختلف اضلاع میں ان کے خلاف FIR درج ہیں، جبکہ الیکشن میں ان کے ساتھ مبینہ دھاندلی بھی ہوئی ہے۔ انہوں نے کہا
میں نہیں چاہتا کہ کیسز ختم کرانے کے لیے حکومت مداخلت کرے. ہم خود بے گناہ ثابت ہوں گے. 9 مئی کے بعد کارکنان اور رہنما مشکل میں ہیں اور ابھی بھی عدالتوں میں کیسز کا سامنا ہے. ہو سکتا ہے کہ حکومت لینے کے بعد علی امین کچھ اور سوچ رہے ہوں جبکہ کارکنوں کی سوچ الگ ہو, لیکن حکومت چلانا بھی آسان کام نہیں ہے. تو ڈھکے چھپے الفاظ میں جو ہے انہوں نے یہ تنقید کی اور ان کا بھی یہی گلہ ہے کہ مجھے بھی عمران خان سے ملنے نہیں دیا جا رہا. اب کیوں نہیں ملنا دیا جا رہا, کون روک رہا ہے؟ فواد چودھری صاحب کا بھی یہی کہنا ہے, اس سے پہلے شیر افضل مروت کا بھی یہی کہنا تھا کہ ملنے نہیں دیا جا رہا. اب کیا خان صاحب خود نہیں مل رہے یا ان کو کوئی روک رہا ہے ملنے سے, تو وی ڈونٹ نو, لیکن یہ معاملہ بھی چل رہا ہے. اچھا جی, دوسری جانب ایک اور خبر جو ہے وہ اس کے مطابق اسلام آباد کی ڈسٹرکٹ اینڈ سیشن کورٹ میں عمران خان اور بشرا بی بی کے خلاف دوران عدت نکاح کیس میں سزا کے خلاف مرکزی اپیلوں پر سماعت ہوئی. خاور مانیکا کی جانب سے دائر میڈیکل بورڈ اور علماء کی رائے کے حوالے سے درخواستوں پر بھی آج کے لیے فریقین کو نوٹس جاری کیے جا چکے تھے. خاور مانیکا کی جانب سے ایک خبر آئی تھی کہ جی بشرا بی بی کا وہ ایک میڈیکل جو ہے وہ ٹیسٹ کروانا چاہتے ہیں, ان کا چیک اپ کروانا چاہتے ہیں. میں زیادہ ڈیٹیلز میں نہیں جاؤں گا, دے آر ویری پیتھیٹک ڈیٹیلز جس میں جانا چاہتا, لیکن خاور مانیکا کی جانب سے یہ جو حرکت ہوئی ہے اس کے بعد آئی ایم باؤنڈ ٹو سے دس کہ یہ کیس جس گھٹیا لیول تک سٹوپ کر چکا ہے, جس حد تک یہ جا چکا ہے, شرم آتی ہے, لٹرلی شرم آتی ہے کہ کس جگہ تک جو ہے یہ چیزیں ڈسکس ہو رہی ہیں اور یہ خاور مانیکا کس حد تک جا رہا ہے, ان چیزوں کو جو ہے وہ کھنگال رہا ہے. یہ ساری چیزیں اس کو اس وقت اس کو کوئی ہوش نہیں آیا تھا جب یہ ایکچولی یہ شادی ہو رہی تھی, سب کچھ ہو رہا تھا. اس کا ویڈیو بیان اس وقت کا موجود ہے کہ جی وہ بڑی پاک صاف خاتون ہے اور انہوں نے جو کچھ بھی کیا ہے بالکل اسلام کے دائرے کے اندر رہتے ہوئے کیا ہے, اور اب یہ پریس کانفرنس بھی کر رہا ہے, یہ مختلف چینلز کے اوپر بھی جاتا رہا ہے. بلکہ میں تو ایک اینکر ہیں, وہ ماشاءاللہ ان کے پاس جو ہے وہ جتنے اس کیس سے ریلیٹڈ لوگ ہیں, مطلب وہ سارے کے سارے ان کے پروگرام کے اندر حاضر ہو رہے ہیں, ایک ایک کر کے سارے حاضر ہو رہے ہیں, چاہے وہ نکاح خان ہو, چاہے وہ گواہ ہو, چاہے خاور مانیکا خود ہو, ایک ایک کر کے سارے لائن حاضر ہو رہے ہیں. تو پتہ نہیں ان کا کوآرڈینیٹر کون ہے. ان کا کوآرڈینیٹر بڑا تگڑا ہے, ان اینکر صاحب کا کوآرڈینیٹر جو ہے نا بڑا تگڑا ہے, کیونکہ یہ جو چھپے ہوئے لوگ ہوتے ہیں, جو غائب ہوئے لوگ ہوتے ہیں, جن کا پتہ نہیں لگ رہا ہوتا, وہ ان کے پروگرام میں بھی آ جاتے ہیں. پھر یہ باقی بھی لوگ جو ہیں وہ کوآرڈینیٹر بڑا تگڑا ہے بھائی, ان کا کوآرڈینیٹر بہت تگڑا ہے. یہ ایسے ایسے لوگوں کو لے آتا ہے جو پورے پاکستانی میڈیا کے اندر اور کسی کے ہاتھ نہیں آ رہے ہوتے, لیکن ان کے پاس آ جاتے ہیں. تو آپ کو پتہ لگ جاتا ہے بھائی, یہ پچھلے نا سال 2 سال کے اندر جو ہے ایسا پاکستان کا اینکر ایکسپوز ہوا ہے, پتہ لگ گیا ہے کہ کس کی ڈوریں جو ہیں وہ کہاں سے ہلتی ہیں, بڑا کلیئرلی پتہ لگ جاتا ہے. لیکن ٹھیک ہے, گند مچ رہا ہے تو لکھا جائے گا, ظاہری بات ہے. ہر اینکر, ہر جرنلسٹ, ہر سیاستدان, اس کی ایک تاریخ لکھی جا رہی ہے, اس کی پوزیشنز لکھی جا رہی ہیں. پتہ لگ رہا ہے کہ وہ جو ہے وہ کیا گیم کھیل رہا ہے, وہ کس حد تک جا رہا ہے. میں بار بار یہ ایک بات کہہ رہا ہوں کہ جس چیز کو آپ اتنے پرسنل لیول تک لے گئے اور جن چیزوں کو اب آپ ڈسکس کر رہے ہیں, اور اینکر جو ہیں وہ مزے لے کے جتنا اس کو کھنگال رہے ہیں, وی آل نو یہ کہاں سے آپریٹ ہو رہا ہے, وی آل نو دیٹ. اور بائی دا وے بعد میں آپ یہ دیکھیے گا, آج سے سال 2 سال کے بعد جڈے وڈے جمہوریت چیمپئن یہ بنیں گے اور یہ آپ کو بتائیں گے کہ جمہوریت کتنی ضروری ہے اور ڈوریں ان کی کہیں اور سے ہلتی ہوں گی. خیر میں کیا مزید بات کروں, پھر وہ لگے گا یار ایمی خامخواہ کرٹیسائز کر رہا ہے, چھوڑیں مٹی ڈالیں. تو اس کے علاوہ جناب عمران خان صاحب کے خلاف سابق وزیر دفاع پرویز خٹک کا عدالت میں دیا گیا بیان جو ہے وہ سامنے آ گیا ہے. پرویز خٹک نے کہا ہے کہ جی 2019 میں کابینہ میں مشیر احتساب شہزاد اکبر نے بریفنگ دی کہ برطانیہ اور پاکستان کے مابین معاہدہ ہوا ہے جس میں برطانیہ میں پکڑی گئی غیر قانونی رقم کو پاکستان واپس لانے کا فیصلہ کیا. قانونی طور پر منتقل کیے گئے 190 ملین پاؤنڈ پاکستان کو واپس کیے جائیں گے. انہوں نے کہا کہ شہزاد اکبر نے کابینہ کے سامنے ایک بند لفافہ پیش کیا اور بتایا کہ لفافے میں معاہدے کی کاپی موجود ہے. مجھ سمیت کابینہ کے دیگر اراکین نے اعتراض کیا کہ بند لفافے میں موجود معاہدے کی مجدرات سے آگاہ کیا جائے. تو شہزاد اکبر نے بتایا کہ معاہدہ خفیہ ہے, جس پر کابینہ کے اراکین خاموش ہو گئے. پرویز خٹک نے کہا کہ شہزاد اکبر نے بند لفافے کو اضافی ایجنڈے کے طور پہ کابینہ میں پیش کیا اور اضافی ایجنڈے کی کابینہ سے باقاعدہ منظوری بھی لی گئی. نیب ریفرنس کی تفتیشی افسر نے انہیں بتایا کہ معاہدے کے ساتھ ایک تحریر بھی تھی جس پر رقم جو ہے وہ پراپرٹی کے ذریعے منتقل کرنے کا لکھا گیا تھا. رقم کا کچھ حصہ پہلے ہی منتقل کیا جا چکا تھا. اس کے علاوہ جناب عمران خان اور فواد چودھری کے خلاف چیف الیکشن کمشنر اور الیکشن کمیشن کی توہین کے کیس کی سماعت ممبر نثار درانی کی سربراہی میں 4 رکنی بینچ نے کی. اس موقع پہ شعیب شاہین کے معاون وکیل کمیشن کے سامنے پیش ہوئے, جن سے پوچھا گیا کہ آپ کے پاس وکالت نامہ ہے تو جمع کرائیں. ممبر الیکشن کمیشن نے سوال کیا کہ شعیب شاہین کہاں ہیں. اس پہ معاون وکیل نے جواب دیا کہ شعیب شاہین ہائی کورٹ میں کیس میں مصروف ہیں. ممبر الیکشن کمیشن نے کہا کہ فواد چودھری کہاں ہیں, تو ان کے وکیل کہاں ہیں, کیا ہم ان کا وارنٹ نکالیں.
وکیل نے کہا کہ فواد چودھری ہائی کورٹ میں مصروف ہیں، ان کے وکیل فیصل چودھری بھی کورٹ میں ہیں۔ ممبر الیکشن کمیشن نے کہا کہ فواد چودھری تو جیل میں نہیں، ان کا وارنٹ نکالتے ہیں، وکیل کی حاضری سے سسنا تو چل جائے گی، لیکن فواد چودھری کہاں ہیں؟ ہم فواد چودھری کے معاملے پر فیصلہ کرتے ہیں۔ معاون وکیل نے کہا کہ ہائی کورٹ میں فواد چودھری کا کیس چل رہا ہے، سائمہ جنجوا بونی کے ہمارے کیس کو انہوں نے ہائی کورٹ میں چیلنج کیا ہے۔ ممبر الیکشن کمیشن کا کہنا تھا کہ ہائی کورٹ میں تو فواد چودھری کی حاضری ضروری نہیں، کمیشن آزاد ہے، کسی کے ماتحت نہیں، فواد چودھری کے قابل ضمانت وارنٹ نکالیں۔ بعد میں جو ہے ان کے فواد چودھری کے وارنٹ جو ہے وہ نکال دیے گئے اور سماعت جو ہے 7 اگست کے لیے ملتوی کر دی گئی۔